کیوں کہ ہمارے پاس قرآن مجید براہ راست نہیں آیا، نہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آئی ہے، وہ انہی دو واسطوں کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر اس کے سورسز جو ہیں وہ مجروح ہو جائے تو پھر ظاہر ہمارا دین مجروح ہو جائے گا۔ تو اس نکاح میں جو شرعی طور پر برائیاں سمجھی جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ اصولی طور پر پہلے میں نے عرض کیا تھا ابن اسیر کے کام کے حوالے سے کہ چھوٹی چھوٹی 2-3 نابالغ بچیوں کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مانگا۔ کتنے افسوس کے قابل بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جو آپ کے وصال کے بعد پیدا ہوئی ہے اور وہ سن 13 کے کسی آخری حصے میں پیدا ہوئی ہو تو سن 17 کے آغاز کے وقت اس کا رشتہ مانگا گیا ہو، کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اخلاق سے یہ بات مناسب پڑتی ہے؟ اور اصولی طور پر کوئی بھی انسان جو 57 برس کی عمر کا آدمی ہو وہ 3 اور 4 سال کی بچیوں کا رشتہ مانگے، نہ اخلاق اس کی حمایت کرتے ہیں نہ واقعات اس کی حمایت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو انسانیت بس رہی ہے کوئی بھی اس چیز کا حامی نہیں۔ پھر جس وقت حضرت حیدر کرار سے رشتہ مانگا گیا اس کی بنیاد بھی یہی بنی کہ پہلے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ سے اس چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا گیا کہ اس کا نام بھی ام کلثوم ہے۔ یہ حدیث جو ہے موطا امام مالک میں بھی ہے، یہ ریاض النظرہ میں بھی ہے، یہ ذخائر عقبہ میں بھی ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس صاحبزادی کا رشتہ مانگا جو اپنے باپ کے وصال کے بعد پیدا ہوئی، تو ان کا وصال سن 13 میں ہوا تو سن 13 کے آخری حصے میں پیدا ہونے والی صاحبزادی سن 17 کے آغاز میں وہ رشتہ مانگنے کے قابل ہے۔ لیکن انہوں نے عذر کیا پیش کیا؟ حضرت عمر بن العاص آ کر کے حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے رشتہ مانگا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ یہ اچھی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا تو خود اس سے شادی کرنا چاہتا ہے جو مجھے بیزار کرنا چاہتا ہے یا اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ کیا یہ صحابی رسول سے یہ بات مناسب ہے اپنے لیے بھی مانگے اور دوسرے کے لیے بھی کہے تو بھی اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ دونوں باتیں بڑی عیبدار ہیں۔ اور بتایا کیا کہا وہ بڑی ناز و نعمت سے پلی ہوئی ہے تو آپ کی طبیعت میں ذرا شدت ہے، سختی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یدخل عابسا و یخرج عابسا، وہ بڑے بدسلوکی کے ساتھ ترشرو ہو کر کے مکان کے اندر داخل ہوتا ہے اور بڑی ترشروئی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب 3 سال کی بچی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ یہ رائے رکھے؟ پھر اگر وہ ناز و نعمت سے پلی ہوئی ہے اس کے ساتھ سختی مناسب نہیں ہے تو کیا علی کی بیٹی کے ساتھ سختی مناسب ہے؟ اب جب ان کو متوجہ کیا گیا کہ آپ ان سے رشتہ مانگیں تو جب حضرت مولا مرتضیٰ سے رشتہ مانگا، یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ ذخائر عقبہ ہے سید محب الدین طبری کی، جو ایک شافی محدث ہیں اور امام حرم ہیں اور 694 میں آپ کا سن وفات ہے۔ کالا خطب عمر الی علی ابنتہ ام کلثوم، حضرت حیدر کرار سے ان کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مانگا گیا تو فاقبل علی علیہ، جناب مولا مرتضیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، وقال انہا صغیرہ، انہوں نے کہا وہ بہت چھوٹی ہے۔ اب ذرا جناب حیدر کرار کا یہ فرمانا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، اس سے یہ بات تو اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ وہ میریجیبل نہیں ہے، نہ وہ بالغ ہے نہ وہ مراہق ہے، ایسی عمر کو نہیں کہ وہ 2-4 سال کے اندر وہ جوان ہو جائے، کہا وہ بہت چھوٹی ہے۔ فقال عمر لا واللہ ما ذالک بک، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی اس بات کے کہنے میں آپ حق پر نہیں ہیں، ولیکن اردت منعی، بلکہ آپ یہ عذر اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ رشتہ نہیں دینا چاہتے۔ جناب حیدر کرار کے اخلاق پر یہ بے دردانہ چوٹ مارنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے۔ اب اس کو ذرا آگے لے جائیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کانت کما تقول فبعثها الیہ فرجع علی فدعاها فآتاها حلتا، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اس کو چادر دی کہ جا کے اس کو دکھاؤ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آپ اس کو میرے پاس بھیج دیں، میں اسے دیکھ لوں گا کہ وہ میرے شادی کے لیے موزوں ہے کہ نہیں، اور جو کچھ ملاقات کے وقت ہوا
وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. وہ ایک خلیفہ رسول جو عالم اسلام کی ایک یادگاری ہے، شخصیت ہے اور اسلامی ہدایت کا مینار ہے، جن کا قول اور عمل تمام عالم اسلام کے لیے قابل تقلید ہے. اور ہمارے دین کی سچائی اسی بات میں ہوگی کہ ہم خلفائے راشدین کی اتباع کریں، ان کے اخلاق میں، ان کے عادات میں، ان کی روزانہ کی زندگی میں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جن کے عمل کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار حق قرار دیا ہے. اب ان کے عمل پر ذرا غور کیجئے. ایک اجنبی لڑکی جس کا باپ کہتا ہے وہ شادی کے قابل نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے، یہ کہتے ہیں اس کو میرے پاس بھیج دیں، میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ وہ شادی کے قابل ہے کہ نہیں. میں ان تمام دانشوروں کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا جو علی کی بیٹی کے بارے میں یہ تجربہ ظاہر کرتے ہیں، کیا میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ تجربہ ہمیں کرائیں؟ کوئی بھی انسان اس کا حامی ہے؟ اللہ غنی. اس جگہ کہتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار نے ان کو بلایا، ایک روایت. اور دوسرا یہ کہ ان کو بلایا تو فزینت وارسلت الی عمر، ان کو باقاعدہ میک اپ کرایا گیا، ان کو تیار کیا گیا اور حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں بھیجا گیا. اب ہوا کیا پھر؟ ان کا کہ ایسا کیا فاخذ عمر بذرائها فاجتذبتها منه، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا بازو پکڑا تو انہوں نے بازو پکڑ کے کھینچا. قالت ارسلها فارسلها، انہوں نے کہا چھوڑ دو میرا بازو، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. وقال حسان کریم، ان کا کہ یہ بہت عمدہ خوبصورت ہے، صحت مند ہے. اور انہوں نے کہا کہ جا کر کے کہو انطلقی، جاؤ، وقولی لہو ما احسنها وما اجملها، جا کر کے باپ سے کہو کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنی پیاری ہے. اندازہ کریں شادی سے پہلے یہ ویلیو ڈالنا یہ کسی انسان کا حق بنتا ہے؟ اسلامی تہذیب اور اسلامی تقدس میں اس بات کی کوئی رواداری ہے؟ اور آگے جو جملہ کہا وہ انتہائی افسوسناک ہے. وَلَيْسَتْ وَاللَّهِ كَمَا قُلْتَ، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ویسی نہیں ہے جیسا آپ نے کہا. یعنی اس کا مطلب آپ نے جھوٹ کہا ہے، یہ بہت موزوں ہے شادی کے لیے. ذرا اندازہ کیجئے، جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ جب ایک آدمی کہتا ہے جو آپ نے بات کہی وہ صحیح نہیں نکلی، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے جھوٹ کہا ہے. تو کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک جو آل بیت سے وہ پیار کرنے والے ہیں جس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور عالم میں کوئی نمونہ نہیں ملتا، جس آدمی نے جو صحابہ کرام کی پینشن کا سسٹم ہے، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک وہ ہے جو عالم انسانیت میں پہلا بندہ جس نے پینشن سسٹم جاری کیا وہ حضرت عمر فاروق ہیں. جس شخص کی شخصیت کو بطور نمونے کے ہم پیش کر سکتے ہیں، ایسی اخلاق سوز باتیں ان کے ذمہ لگا سکتے ہیں. حدیث کو یہ تو ان کو تو یہ آثار صحابہ ہیں، ان کو مجازن حدیث کہا جاتا ہے. حدیث اصل میں تو وہی ہے جو سرکار کے قول فعل اور پسندید سے تعلق رکھتی ہے، لیکن محدثین تمام آثار صحابہ کو بھی وہ حدیث کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی حجت شریعہ ہے. اگر یہ حجت شریعہ ہوں تو یہ بتائیے کہ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نہیں کہ جس کی نابالغ بیٹی سے شادی کرنی ہو اس کو یہ کہیں کہ آپ جا کر کے اپنی بیٹی کو تیار کر کے میک اپ کر کے میرے پاس بھیجے، میں چیک کروں. اور یہ کہنا کہ یہ خدا کی قسم ویسی نہیں نکلی جیسے کہ آپ نے کہا ہے. ایک روایت. اب اس کے مقابلے میں دوسری روایت یہ ہے، کہتے ہیں ودا یو علی ساقہا فکشفہا، یہ اسی کتاب کا 168 صفحہ ہے، ذخائر عقبہ کا، محب الدین طبری کی لکھی ہوئی ہے. جن باتوں کو بنیاد بنا کر کے یہ ساری باتیں بنائی جاتی ہیں یہ وہ ہے. اب کیا کیا؟ وضع یدہ علی ساقہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے اپنا دست مبارک اس سیدہ کے پنڈلی پہ رکھا، فکشفہا، اور پنڈلی کو ننگا کیا. شرافت انسانی اس مقام پر خون کے آنسو روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ حضرت عمر فاروق جیسا مہذب انسان سرکار کی بارگاہ کا ذہنی طور پر پروردہ اور تربیت یافتہ، اور جس کو کہتے کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ بات کرتا ہے تو عمر کی زبان سے کرتا ہے. جس کی زبان کو وحی الہی کے لیے ترجمان قرار دیا گیا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اس نے ایک سید زادی کے پنڈلی کو ننگا کر کے اس کو پکڑا. فقالت اتفعل ھذا، تو اس وقت وہ صاحبزادی کہنے لگی
तुम इस तरह की बातें करते हो। लौला अन्नका अमीरुल मोमिनीन लकसरतु अनफक, अगर तू अमीरुल मोमिनीन ना होता तो मैं मार के तेरी नाक तोड़ देती। अब हजरत सैयदा के अखलाक से ये सही है कि वो कहे तेरी नाक तोड़ देती। हजरत उमर की शान से ये सही है कि वो कहें कि वो उनकी पिंडली नंगी करके पकड़ें। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि सुम्मा खरजत हत्ता अतत अबाहा फ़अख़बरतहुल ख़बर वक़ालत अतबअसुनी इला शेख़ सूइन। जब हजरत अदर करार के पास साहिबजादी पहुंची तो उन्होंने कहा आप एक खोसट बुढ़े की तरफ, एक इंतहाई बुरा इंसान, उस बुढ़े की तरफ मुझे आपने भेजा है, उसकी तरफ भेज दें। यानी खलीफा रसूल को जो तकद्दुस और पाकबाजी का एक पैकर है उसको ये अल्फाज कहलाने के लिए साहिबजादी को भेजा होगा। अब इसके बाद और इसी जगह रवायत है फ़अख़ज़हा उमर फ़ज़म्महा इलैहि कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उनको पकड़ा और वो गले भी लगाया। अब जरा अंदाजा कीजिए कि अगर वो साहिबजादी जैसा कि हजरत अदर करार ने कहा वो छोटी है, ये कहते हैं छोटी ने गलत निकली है, ये बात वो बड़ी है, फिर उसको बगैर निकाह के उसको पकड़ना, गले लगाना। और इसके बाद इसी हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि उन्होंने फ़क़ब्बलहा, उसके बोसा भी लिया। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान से ये ज़ेबा कोई मुसलमान कम से कम सुन्नी बंदा जो है उसको ये जसारत होनी चाहिए कि वो ये बातें कहे। अला हादिल क़ियास ये बातें हुई। अब वो साहिबजादी कौन है? ये रियाज़ुन नज़रा ने कहा कि वुलिदत क़ब्ल वफ़ातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सरकार की जिंदगी में और वक्तों में पैदा होती वफात का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल ना होता। इसका मतलब वफात से कुछ दिन पहले। तो सरकार की वफात होती है 11वें साल के तीसरे महीने की 12 तारीख को, उसके कुछ दिन पैदा हुई हैं। इसका मतलब 11वें साल के किसी हिस्से में वो पैदा हुई हैं। अब 17वें साल में उनकी शादी हो रही है, तो 17वें साल में उनकी उम्र कितनी हो सकती है? कहने वाले ये कहते हैं कि जनाब वो उस जमाने में अरबों की आदत थी छोटी छोटी बच्चियों के रिश्ते कर दिया करते थे। तो अरबों की पैरवी करोगे या मदीने के शहनशाह की पैरवी करोगे? हजरत सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा के साथ सरकार का निकाह हुआ 6 बरस की उम्र में। 3 साल इंतजार क्यों किया गया? कहा जब तक हुकूक इज़्दिवाज अदा करने पर कादिर न हो इसकी रुखसती नहीं होगी। ये तो उसी वक्त शादी हुई है, उसी वक्त रुखसती हो रही है, तो 6 बरस की उम्र में उनकी रुखसती हो रही है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है कि नहीं है? अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम है जैद, और एक बेटी पैदा की जिसका नाम है रुकैया। अब बच्चा जैद और बेटी रुकैया ये दोनों इन अरसे में 23 बरस से पहले 23वें साल हिजरत से पहले उन्होंने पैदा किए हैं। 6 साल की तो वो साहबजादी हैं, 9 बरस के से पहले तो वो बालिगा नहीं हुई होंगी, तो फिर चल करके वो 21वें साल के हेर फेर में वो बालिगा होती हैं। उसके बाद इतने जल्दी उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं। अब ये देखना होगा कि जिनके जिम्मे ये बात लगाई जा रही है वो साहबजादी कहाँ कहाँ गई, क्या क्या हुआ। कहा हजरत सैयदा ही की शादी, उसके बाद जब वहां से बेवा हुई तो फिर उनके शादी जो है हजरत औन बिन जाफर के साथ हुई। उससे बेवा हुई तो मोहम्मद बिन जाफर के साथ शादी हुई। उनसे बेवा हुई तो फिर अब्दुल्ला बिन जाफर के साथ शादी हुई। अब ये 3 शादियां कब हुई हैं इसका फैसला करने के लिए, क्योंकि टीवी का वक्त बड़ा मुख्तसर, ये सब जितनी बातें मैं कह रहा हूं सब इन किताबों के अंदर लिखी हुई मौजूद हैं। ये पहली बात कि जो जैद बिन अबू बकर था, बिन उमर था, और उनकी साहबजादी रुकैया ये पैदा तो हो चुकी, लेकिन ये जैद कत्ल हो गए। कब? सन 51 में। सन 51 में कत्ल हुए कि बनी अदी के यहाँ एक झगड़ा हो रहा था, उसमें सुलह कराने के लिए गए, रात का वक्त था, इनको पत्थर लगा, ये 2-3 दिन बीमार रहने के बाद उसी पत्थर की चोट से फौत हो गए। इनकी अम्मा उम्मे कुलसूम जो थी वो पहले से बीमार थी, माँ बेटा एक ही दिन वो वफात पा गए। उनका जनाजा किसने पढ़ाया? ये सईद बिन अल आस ने पढ़ाया, अब्दुल्ला इब्न उमर ने पढ़ाया, किसी और ने पढ़ाया। उनको इमाम किसने बनाया? फ़क़द्दमहुल हसनो वल हुसैनो, हसन और हुसैन दोनों ने उनको इमाम बनाया। हसन तो सन 49 में फौत हो चुके हुए हैं, तो इमाम बनाने के लिए दोबारा वापस आ गए थे क्या? ये किसी तरह अकल कबूल नहीं करती। फिर जिस वक्त शादियों की बहस चली
تو ہمیں دیکھنا ہوگا شادیاں کب ہوئی ہیں، کہاں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں۔ جس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عون بن جعفر کے ساتھ شادی ہوئی، اس کی کوئی ڈیٹ مقرر کرنے کے لیے عون کی وفات کا تعین کرنا ہوگا۔ اس کی کوئی سی ڈیٹ ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ جو آخری شادی ہوئی وہ کس سے ہوئی ہے؟ عبداللہ بن جعفر سے ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر کون ہیں؟ حضرت زینب کے خامد ہیں۔ تو جب تک زینب ان کے نکاح میں ہوئی ہوگی اس وقت تک تو حضرت ام کلثوم سے شادی نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ یہ تینوں شادیاں ذخائر عقبہ نے بھی لکھی ہیں، ریاض النظرہ نے بھی لکھی ہیں، اور یہ الاصابہ فی تمجید صحابہ نے بھی لکھی ہیں۔ یہ میرے پاس جتنی کتابیں سب نے لکھی ہیں کہ ان کی شادیوں سے ہوئی۔ اب حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شادی ہونے کے لیے یہ تو ضروری ہوا ہوگا کہ جو بہن ہے وہ پہلے فوت ہو تو بہن کی شادی وہاں ہو سکتی ہے نا، نہیں تو اجتماع بین الاختین تو حرام ہے۔ دو بہنیں بیک وقت اسلام کے اندر نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زینب جو ہیں وہ کب فارغ ہوئی ہیں۔ تو واقعہ کربلا میں جناب سیدہ زینب تو مین کیریکٹر ہے کربلا کا، جس طرح حسین کا کوئی ثانی نہیں اس طرح جناب سیدہ کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اگر آپ حضرت امام حسین مولا مرتضیٰ کے صاحبزادے کو ملت اسلامیہ کا ایک جعلی سپوت کہیں اور یہ مانے کہ جو اس نے سرکار کے کندھے پر بیٹھنے کے لطف اٹھائے تھے، اس نے نوکے نیزہ پر بیٹھ کے سرکار کے مشن کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسی طرح جناب سیدہ زینب نے دشمن کے کوٹ میں کھڑے ہو کر کے یزید کو اپنا لیکچر دیا۔ وہ لمبی بات ہے، اس پر میں نہیں جاتا، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا واقعہ کربلا کے بعد وہ زندہ ہیں۔ تو جب تک وہ فوت نہ ہو اس وقت تک عبداللہ کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنے تماشے کی بات ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جناب ہم اس بارے میں آپ سے بات کرتے وقت ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بتائیں جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس شادی کے وقت کتنا، اس کے بعد وقت کتنا پایا؟